بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہم سورہ طٰہٰ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے لگے ہیں۔ سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے اور اس کی جو موجودہ قرآن میں ترتیب ہے یہ 20ویں ہے، اور جو نزولی ترتیب ہے جس نمبر پر یہ نازل ہوئی ہے یہ 45ویں ہے۔ اس کی 135 آیات ہیں اور اس کے 8 رکوع ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی جو وجہ تسمیہ وہ یہ ہے کہ اس کی جو ابتدا ہے یہ حروف مقطعات طٰہٰ سے ہو رہی ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ طٰہٰ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت کے مزید تعارف میں یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صورتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہے، اس میں سے ایک سورہ طٰہٰ بھی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان لانے کا واقعہ ہے اس کے اندر بھی اس صورت کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ جب وہ اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر گئے تو وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرما رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ صورت گھر کر گئی، اور اس کے بعد پہلے انہوں نے اپنی بہن کو کافی زیادہ مارا، لیکن جب قرآن کی حقانیت ان کے دل میں بیٹھ گئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ بلا وہ کتاب میرے پاس لے کر تو آؤ، اس کی تلاوت تو کرو جس کی تم تلاوت کر رہے تھے۔ تو یہ وہ صورت ہے جس کے ذریعے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، یعنی یہ صورت اس کی تلاوت انہوں نے سنی تو ایمان ان کے دل میں گھر کر گیا۔ اس کے علاوہ یہ جو صورت ہے اس میں انبیاء کی آزمائش کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے مدین ہجرت فرمائی، اور مدین سے لے کے صحرائے سینا تک، اس کے علاوہ صحرائے سینا سے ہجرت کے بعد سے وصال تک کا دور، یہ سب اس میں بیان ہوا ہے۔ اور یہ جو اس کی آخری 3 رکوع ہیں اس میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ تو چلیں آئیے شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ ہم نے آپ پر قرآن مجید اس وجہ سے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یعنی اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی قرآن مجید کی تو وہ بار بار دہرانا شروع کر دیتے، تو قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس قرآن مجید کا نازل کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے اور آپ کو اس کا یاد کرانا بھی ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا آپ مشقت نہ فرمائیں۔ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، مگر یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، یعنی جو ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے، جس کے اندر اصلاح کا حقیقی جذبہ موجود ہے، اس کو خود بخود ہدایت مل جائے گی۔ تنزیلا ممن خلق الارض، یہ نازل شدہ ہے اس ذات کی طرف سے جس نے زمین کو پیدا کیا، والسماوات العلا، اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ الرحمن علی العرش استوى، وہی رحمان جو کہ عرش کے اوپر اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی عرش کے اوپر کس طرح جلوہ افروز ہوئے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی آیات اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں بیان ہوتی ہیں، ہمیں اس کی کیفیت کا علم نہیں ہے، ہم ان پر خالی اسی طرح ایمان لے کر آتے ہیں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، وما تحت الثری، اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے، ان سب کا جو مالک ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر آپ کسی بات کو اونچا کریں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو وہ پوشیدہ کو بھی جانتا ہے اور زیادہ مخفی بات، زیادہ پوشیدہ کو بھی جانتا ہے۔ جہر
جہر جو ہے یہ اس کا مطلب ہے اونچی آواز میں، جس طرح کے 3 نمازیں جہری ہوتی ہیں، فجر کی، مغرب کی اور عشاء کی، اس میں امام صاحب اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ اور سر کا مطلب ہے آہستہ، ظہر اور عصر کی جو نماز ہوتی ہے اس میں امام صاحب آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح بھی آپ بات کریں، چاہے اونچا کریں چاہے آہستہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اونچی آواز کو بھی سنتا ہے، اور جو دلوں کے بید ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی ابتدا ہو رہی ہے کہ کس طرح انہوں نے مدین میں شعیب علیہ السلام کے پاس وقت گزارا تھا، کہ جب وہ مدین تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ 2 بچیاں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں اور سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا ان بچیوں سے کہ آپ پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ سارے پانی پلا لیں گے اس کے بعد ہم پانی پلائیں گی۔ تو جب وہ سارے لوگ چلے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کیا کہ جو بھاری بھرکم پتھر تھا وہ انہوں نے اس سے ہٹایا اور ان کی جانوروں اور بکریوں کو پانی پلایا اور دوبارہ پتھر کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ تو انہوں نے اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ بات جا کر بتائی کہ اس طرح اس شخص نے ہماری جانوروں کو پانی پلایا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو اپنے پاس مطلب نوکری دے دیں، جاب دے دیں، اپنے پاس اسے رکھ لیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا بھیجا، اور جب وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے قصہ وغیرہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8-10 سال ان کی خدمت کی، اور اس کے بعد جب اپنے اہل و عیال کو وہاں سے لے کے نکلے تو یہ جو واقعہ ہے یہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے کہ پھر راستے میں کیا واقعہ پیش آیا۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی ہے؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے ایک آگ دیکھی تھی، فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، امکثوا، کہ تم ٹھہرو، انی آنست نارا، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید کہ میں اس میں سے تمہارے پاس کوئی انگارہ لے کر آؤں۔ چونکہ سردی کا زمانہ تھا اور روایات کے مطابق جو ان کی جو بیوی ہیں وہ بھی حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، تو ان کو بھی تپش کی ضرورت تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ راستہ بھی بھول گئے تھے۔ اور اس زمانے کا یہ اصول تھا کہ جو لوگ ہوتے تھے وہ اونچی جگہ پہ آگ جلا دیتے تھے، تاکہ اگر کوئی قافلہ گزر رہا ہے، کوئی شخص اگر گزر رہا ہے تو وہ یہاں سے راستہ پوچھ لے، اس کی مہمان نوازی کا انتظام ہوتا تھا۔ تو انہوں نے دونوں صورتوں، انہوں نے کہا کہ میں اس میں سے آگ لے آؤں گا تاکہ اپنے اہلیہ کو کچھ تپش اس سے حاصل ہو جائے، اور دوسرا کہا کہ میں او اجد علی النار ہدا، کہ میں اس کے پاس کوئی رہنمائی پاؤں گا، یعنی کوئی شخص ہوگا میں اس سے راستہ وغیرہ پوچھ لوں گا۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ، چنانچہ جب وہ آگ کے پاس آئے تو آواز دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یعنی یہ جو آواز تھی یہ ساری طرف سے آ رہی تھی، اور یہ درخت کے آس پاس ہر جگہ سے آ رہی تھی، اور یہ جو ان کو نور جو نظر آیا تھا یہ ہر طرف سے نظر آ رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام روشنی نہیں ہے اور یہ کوئی عام آواز نہیں ہے۔ انی انا ربک فخلع علیک، بے شک میں تیرا رب ہوں، فخلع علیک، چنانچہ آپ جوتوں کو اتار دیں۔ یعنی اب ادب کا یہ تقاضا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوتوں کو کیا کر دیں جی، اتار دیں۔ انک بالوادی المقدس طوی، بے شک آپ ایک مقدس وادی میں ہیں جس کا نام طویٰ ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور بے شک میں نے آپ کو چن لیا ہے، یعنی میں نے آپ کو نبی بنا دیا ہے۔ فَاسْتَمِعْ، چنانچہ آپ میری بات کو غور سے سنیں، لِمَا يُوحَىٰ، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی،
بشک میں آپ کا رب ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، چنانچہ میری عبادت کریں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرتے رہیں۔ ان الساعة آتیۃ، بشک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اس کو چھپاؤں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر شخص کو بدلہ دیا جائے بقدر اس کے جس قدر وہ محنت کرے، یعنی ہر شخص کو اتنا بدلہ دیا جائے جتنی وہ محنت کرے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها، چنانچہ آپ کو نہ روکے وہ شخص جو کہ ایمان نہیں لے کر آتا اس پر، واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا ہے، فتردا، چنانچہ آپ اوپر سے نیچے گر جائیں گے۔ اور ایک اور ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے فتردا کیا، کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے، یعنی آپ ایسے شخص کی اتباع نہ کرنا، اس کے پیچھے نہ چلنا جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لے کر آتا۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اب یہاں سے دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کافی خوف جب ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے موضوع تھوڑا چینج کرنا چاہا، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو خوف ہے، وہ جو آگ کا ایک روب ہے، ایک اللہ تبارک و تعالی کا جو روب ہے، وہ جو ان کے دل میں بیٹھ گیا تھا، اب اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ موضوع تھوڑا کیا ہو جائے، چینج ہو جائے، تاکہ ان کے دل پہ جو گھبراہٹ جو طاری ہے وہ تھوڑی سی کیا ہو جائے، ہلکی ہو جائے۔ تو پھر موضوع کس طرح چینج ہوا؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، اس کے ذریعے میں سہارا لیتا ہوں یا ٹیک لگاتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور میں اس کے ذریعے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور میرے لیے اس میں اور بھی کافی سارے فوائد ہیں، یعنی لاٹھی ہے، کافی سارے فوائد ہیں، کوئی درندہ شندہ آ جائے اس کو بھی مار سکتا ہوں، اور بھی کافی سارے فوائد ہیں، اس کے ذریعے میں دروازے کو دستک دے سکتا ہوں، اور بھی کافی سارے فوائد ہو سکتے ہیں۔ قال القیہا یا موسیٰ، فرمایا القیہا یا موسیٰ، کہ اس لاٹھی کو پھینک دو، ڈال دو، یعنی زمین میں ڈال دو اسے۔ فَأَلْقَاهَا، چنانچہ انہوں نے اس کو زمین میں ڈال دیا، پھینک دیا۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو وہ اچانک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ اب چونکہ اچانک جب ایک ہاتھ میں آپ کے لاٹھی ہے اور اچانک وہ اژدہا سانپ بن جائے تو آپ کے دل میں خوف طاری ہوگا، اور یہ جو خوف ہے یہ فطرتی ہے، یہ طبعی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ قوت طاقت عطا کی ہوتی ہے، وہ ڈرتے نہیں ہیں، لیکن یہاں پر جو خوف کا ذکر ہے وہ بیسیکلی فطرتی اور طبعی ہے۔ قال خذها ولا تخف، چنانچہ اللہ نے فرمایا آپ اسے پکڑ لیں، یعنی اس سانپ کو جب آپ پکڑیں گے، اس اژدہے کو جب پکڑیں گے تو اس سے ڈرنا نہیں ہے آپ نے، یعنی اس سے ڈرنا نہیں، ولا تخف، اور ڈریں مت۔ سنعیدها سیرتها الاولی، جب آپ اسے پکڑیں گے تو دوبارہ ہم اسے تبدیل کر دیں گے، سیرتها الاولی، اس کی پہلی صورت پہ، یعنی جو ہی آپ اس اژدہے کو یا سانپ کو ہاتھ میں پکڑیں گے تو دوبارہ آپ کے ہاتھ میں وہ لاٹھی بن جائے گی۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور آپ اپنے ہاتھ کو ملا لیں اپنے بازو کے ساتھ یا اپنی بغل کے ساتھ، تخرج بیضاء، چنانچہ وہ خوب روشن ہو کے نکلے گا، من غیر سوء، اور یہ جو سفیدی مائل ہوگا یہ بغیر کسی بیماری کے ہوگا، یعنی یہ جو چاند کی طرح روشن ہو کے نکلے گا یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا، جس طرح کے برس وغیرہ کی بیماری کی وجہ سے انسان کا جسم سفید ہو جاتا ہے۔ آیتن اخری، اور یہ میری طرف سے دوسری نشانی یعنی دوسرا معجزہ ہوگا۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم آپ کو دکھائیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، آپ چلے جائیں فرعون کے پاس، انه طغى، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔